अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोरी वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इश्क आमदोमान की एपिसोड 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड में हमने देखा था कि लैला से यूसुफ की मुलाकात होती है, जहाँ पर यशफीन भी होती है और यूसुफ गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि शायद उसकी शादी यशफीन से हो रही है और मुजीब दराबी की बेटी लैला नहीं बल्कि यशफीन है। फिर वो शादी के लिए हाँ कर देता है और बहुत खुश हो जाता है कि उसकी शादी यशफीन से हो रही है। लेकिन नेक्स्ट डे यशफीन उसको पैगाम पहुंचाती है एक मुलाजिम के हाथ के वो यशफीन से शादी नहीं कर रहा बल्कि लैला से कर रहा है। तो चलें आगे स्टार्ट करते हैं। उसने खिड़की से झटके से गर्दन घुमाकर बर्जिस को देखा। ठीक उसी वक्त यशफीन ने अपनी जगह से इधर खिड़की की तरफ देखा और उसने ये जान लिया कि मेहमान की गलतफहमी दूर कर दी गई है। यशफीन कौन है? कमरे की ज़मीन इसके पैरों के नीचे से खिसक गई थी। यशफीन के मरहूम वालिदैन इस घर में खादिम थे। लैला ने उसे बहन बना लिया था और अजीज़ा खातून ने बेटी। यूसुफ को समझ नहीं आई कि वो अगला सवाल क्या करे। वो सारी बात समझने की कोशिश कर रहा था। मुजीब दराबी और अकरमा के लिए वो सिर्फ एक खादमा ही है, पर जिसने इसकी सारी उलझन दूर कर दी थी। यूसुफ को एक और नज़र देखकर वो जान गई कि बर्जिस अपना काम कर चुका है। घर के सब खादमों में से वो सिर्फ बर्जिस पर ही एतमाद कर सकती थी। रात को वो बर्जिस के कमरे में गई थी और उससे दरख्वास्त की थी कि वो किसी भी तरह मेहमान को उसकी हैसियत के बारे में बता दे। यूसुफ शराबी यकटुक यशफीन को देख रहा था। उसने अपना रुख फेर लिया और बाग के सब्ज़े पर चलती हुई दरवाजे से बाहर आ गई। माँ और लैला नाश्ते पर उसका इंतज़ार कर रही थी। वो इनके पास बैठ गई। तुमने यूसुफ के लिए दस्तरख्वान लगाने का तरद्दुद क्यों किया? मुझे बुरा लगा। तुमने हमेशा अपने और लैला के दरमियान फ़र्क रखा है। ये उन दोनों की मतवक्का रिश्ते की खुशी में था। फ़र्क तो हमेशा मौजूद रहता है, वरना आज ये वक्त ना आता। तुमने मेहमान के सामने ख़ुद को खादमा की हैसियत से ज़ाहिर किया। वो अभी सो रहे थे, मैं इंतज़ाम देखकर वापस आ गई। तो आज नाश्ता बाग में होगा? लैला ने चहचहा कर पूछा। यानी वो ऊपर जाके उसे एक बार फिर से देख सकती है? यशफीन ने सर हिलाया। चंद नवाले खाकर लैला बहाने से उठकर चली गई। लैला ने कहा है कि आप मेहमान से अहद लिए बगैर उन्हें जाने ना दें। आपने देखा कि उसका चेहरा कैसे खिला हुआ है, लेकिन तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? कोई परेशानी है? मुझे कोई परेशानी कैसे हो सकती है? आप और लैला मेरे साथ हैं। तुम लैला पर जान निछावर करती हो, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा मोहब्बत की कायल नहीं। मुझे हमेशा इस बात का खौफ रहता है कि तुम मेरी मोहब्बत को एहसान समझती हो और इसे किसी कर्ज़ की तरह चुकाना चाहती हो। अगर ऐसा है तो कभी भी मेरी मोहब्बतों का एहसान चुकाने की कोशिश न करना। तुम खुद को दुखी कर लोगी। तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी के लिए अपनी जान दे दी थी। क्या मैं अलजहरा की बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकती? आपने अलजहरा की बेटी के लिए सब कुछ कर दिया है। नम आंखें छुपाने के लिए वो लैला के पास ऊपर आ गई। वो तो बाहर आया ही नहीं। वो अभी तक सो रहा है या उसे भूख ही नहीं लगी? यशफीन ने हैरत से खाली बाग को देखा। दस्तरख्वान समेटा जा रहा था और मेहमान, वो कहाँ था? मेहमान शहर से बाहर उस बाग में टहल रहा था जहाँ वो पहली बार यशफीन से मिला था। वो सोच रहा था, हर पहलू पर गौर कर रहा था। फैसला वो कर चुका था, लेकिन अब इस फैसले पर अमल दरामद की फिक्र में मुब्तला था। शाम को वो वापस आया तो उसे पैगाम दिया गया कि उसे मुजीब दराबी के साथ एक दावत में शिरकत करनी है। इस पैगाम पर वो भुना गया। क्या इन लोगों को दावतों में शिरकत करने और इनका एहतमाम करने के अलावा कोई और काम नहीं? सब काम इन दावतों के ज़रिए ही होते हैं। बर्जिस ने कहा। सूरत हाल का तकाजा तो ये था कि वो अपने रवैये में लचक रखे, हालात की नज़ाकत का ख्याल रखे। वो दावत में आ गया, गोया सब इसके आसाब पर बहुत भारी था, लेकिन वो कर रहा था। मुजीब दराबी वहाँ पहले ही से मौजूद थे। यूसुफ शरावी के वालिद से मेरी मुलाकात तब्रेज़ में हुई थी। महसूल से किस तरह बचना है वो मैंने इनके वालिद से सीखा। इशारे से उसे अपने पास बुलाकर उन्होंने बात शुरू की थी। इन सब के कहकों से यूसुफ ने अपने दिमाग की रगों को तंग होते हुए पाया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम भी कुछ करके दिखाओ। मुजीब दराबी का दबा दबा अंदाज भी बड़ा पुरशोर होता था। शहर के मोअज़्ज़िज़ीन की परवाह न करते हुए यूसुफ ने नापसंदीदगी से मुजीब दराबी को देखा। मैं अपने वालिद के हर गैर कानूनी अमल पर नाला हूँ। अपने वालिद की ऐसी तजारत से मुझे कोई सरोकार नहीं। एकदम सकूत छा गया। मुजीब दराबी ने इसकी जुर्रत को जुर्रत से ही देखा।
اب تم میرے داماد بن چکے ہو، تمہارے والد کی طرح میں ان معاملات میں نرمی نہیں برتوں گا۔ میں تمہیں سکھاؤں گا کہ جوان جوشیلے خود سر غلام کو کیسے سدھایا جاتا ہے، اس کے غرور و تکبر کو کس طرح سے کچلا جاتا ہے، اس کی طاقت میں نوکیل ڈال کر کیسے کھینچی جاتی ہے، کیسے غلام کو اس کی اوقات اور مقام دکھایا جاتا ہے، اور آقا کا کام ہی کیا ہوتا ہے۔ مجیب درابی کی آواز نیام سے نکلی تلوار تھی، انداز للکار۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس غلام کی بات کی جا رہی ہے اور کون آقا بننے والا ہے۔ میں آپ کا داماد بن جاؤں گا، یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ آقا اور غلام کا یہ کھیل مجھے منظور نہیں۔ میں اپنا اسباب سمیٹ چکا ہوں، اس ملاقات کو خدا حافظ سمجھا مجیب درابی نے اسے نذیر شراوی سمجھا تھا۔ اس کی تربیت کا آغاز ایسے سر محفل شروع کر دیا تھا۔ اس کی خود سری کا سر کچل دینے کی ترکیب اس کا سر قلم کر دینے کی ترغیب بن گئی۔ درابی کی ساری دولت، رتبہ، جاہ و جلال اپنے پیروں میں روند کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ان سب سے دور ہوتا گیا۔ اکرما اس کے پیچھے بھاگا تھا، اپنے باپ سے پہلے وہ اس کا سر کچل دینا چاہتا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ اس کے بازو پر اپنی گرفت سخت کی۔ یوسف نے تحمل سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے پرے کیا۔ مجیب درابی تمہارے والد ہیں، میرے آقا نہیں۔ میں جان چکا ہوں کہ وہ اور تم کیا ہو۔ مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ میں اور زیادہ سختی سے پیش آؤں۔ تم میرے باپ کے ساتھ سختی سے پیش آؤ گے؟ اکرما ہنس دیا تھا۔ بہتر ہے کہ معاملات کو زیادہ بگاڑا نہ جائے۔ میں تمہاری ہمشیرہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس یہ انکار کا اختیار ہے؟ یوسف نے حیرت سے اکرما کو دیکھا۔ آخر یہ لوگ اسے سمجھ کیا رہے ہیں؟ انہیں کیوں یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے سارے اختیارات ان کا مہمان بنتے ہی ان کے ہاتھ میں دے چکا ہے؟ کیا اس کے رد عمل نے انہیں ضدی بنا دیا ہے، یا وہ پہلے سے ہی ایسے تھے؟ تم نے اس طرح بابا کو سرے محفل انکار کر دیا ہے، تم نے انہیں خفا کر دیا ہے۔ بہتر ہے کہ تم ان کے پاس واپس جاؤ اور اپنے الفاظ واپس لے لو، معافی مانگ لو۔ یوسف نے اس خود سر اور متکبر انسان کو غصے سے دیکھا۔ اس نے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھ پر اپنا حکم ایسے نہ چلاؤ اکرما۔ جس خیال کے تحت میں تمہیں جھیل رہا تھا میں اسے ترک کرتا ہوں۔ یشفین سے نکاح کی اجازت میں خاتون درابی سے بآسانی لے لوں گا۔ یشفین؟ اکرما نے زیر لب یہ نام دہرایا اور اسے ساری بات سمجھنے میں وقت نہ لگا۔ لباس میں چھپے خنجر کو یکدم نکال کر اس نے یوسف کے دل کی طرف وار کرنا چاہا، لیکن یوسف نے بروقت اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک خنجر میرے لباس میں بھی ہے اکرما۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ حقہ پیتے اپنے باپ کے کانوں میں اکرما نے آ کر سرگوشی کی اور مجیب درابی کی نظر تلوار کی دھار بن گئی۔ ایک لمحے کی تاخیر کو گناہ سمجھتے ہوئے وہ شہر کے رستوں پر اندھا دھند گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ واپس آیا اور اپنا اسباب سمیٹنے لگا تھا۔ سارا دن وہ معاملات کو خوش اسلوبی سے نپٹانے کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ ان رات نے ان معاملات کو اس کے ہاتھ سے نکال دیا تھا۔ وہ درابی سے یشفین کے لیے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اب یہ کسی طرح سے ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اس نے بجس کے ہاتھ یشفین کو پیغام بھیجنا چاہا۔ بجس کتنی ہی دیر تک یوسف کو دیکھتا رہ گیا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل، میں نے کبھی اپنے ارادے کو اتنا مضبوط نہیں پایا۔ یشفین اپنے کمرے میں چپ بیٹھی تھی۔ اس کا دل اس اجنبی کی طرف مائل ہو چکا تھا جو شہر میں گاہے بگاہے اس سے ملتا رہا تھا۔ وہ اجنبی لیلا کے لیے آنے والا مہمان ہے۔ اس حقیقت نے اس پر قہر نازل کر دیا تھا۔ بجس نے آ کر یوسف کا پیغام دیا تو جیسے اس کا دل بند ہو گیا تھا۔ بے یقینی سے وہ بجس کو دیکھ رہی تھی۔ مہمان مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جا رہا ہے، بہت جلدی میں ہے۔ بجس ساری کہانی تو سمجھ ہی چکا تھا، اب وہ اسے مشورہ دے رہا تھا۔ جا رہا ہے؟ یشفین کو حیرت ہوئی۔ ایسے کیسے؟ کیا شادی کے معاملات طے ہو چکے ہیں؟ وہ شش و پنج کا شکار تھی۔ دیر نہ کرو یشفین، وہ ایک شریف انسان ہے، کم سے کم اس گھر کے ہر مرد سے زیادہ۔ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ برجس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی وہ اس کے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ برجس کمرے کے اندر چلا گیا اور کچھ ہی دیر میں کھڑکی کے پاس یوسف آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کھڑکی کی اوٹ میں سے اس طرف کھڑی ہو گئی اور وہ دوسری طرف۔ دونوں کی صورت ایک دوسرے سے اوجھل رہی۔ میں جا رہا ہوں، مجیب درابی سے میں نے معذرت کر لی ہے، میں ان کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ ان الفاظ نے اسے بے حد تکلیف دی تھی۔ وہ مجیب درابی کے مزاج سے واقف تھی۔ انہوں نے یوسف کو بھی ناراض کر دیا تھا، لیکن لیلا، اس کا کیا قصور تھا؟ اس جیسی معصوم لڑکی تو سارے شہر میں کوئی نہیں تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ لیلا معصوم دل لڑکی ہے، اس کے دل کو ایسے تکلیف نہ دیں۔
یوسف نے خود کو کھڑکی میں اس طرح نمایاں کر دیا کہ دونوں کا چہرہ آمنے سامنے آ گیا۔ یشوین رو رہی تھی۔ لیلا معصوم دل فرشتہ سیرت لڑکی ہوگی، لیکن میں نے جس کی سراہی کا پانی بہا دیا، میں اس کی محبت میں بہہ جانے کا عہد کر چکا ہوں۔ محبت ہمیشہ لا علمی میں ہوتی ہے اور معصومیت سے اشکار ہوتی ہے۔ میں تم سے اپنی محبت کا احساس پا چکا ہوں، میں اپنا عہد تمہیں دیتا ہوں۔ وہ بے یقینی سے یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن اس کے لیے موت بن گئی۔ حوض کا پانی آتش ہوا، باغ کا سبزہ شعلہ، محرابیں گھوم گئیں اور اس نے خود کو ساری دنیا سے دور لے جانا چاہا۔ وہ یکدم تیزی سے بھاگی۔ یوسف جلدی سے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ اسے آوازیں دینے لگا کہ وہ رک جائے، لیکن وہ محرابوں کے ستونوں سے ٹکراتی ہوئی، باغ کے سبزے پہ بھاگتے ہوئے، سر پر آ گرنے والے آسمان سے خود کو بچاتے ہوئے خود کو یوسف کی پہنچ سے دور لے گئی۔ باغ کے دروازے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ برجس اس واقعے کا واحد گواہ تھا۔ یوسف نے باغ کے دروازے سے ناکام لوٹ کر بہت دکھ سے برجس کی طرف دیکھا۔ کیا وہ اس لیے بھاگ گئی کہ اسے اپنے آقا سے وفاداری نبھانی ہے؟ ہاں، اور اس لیے بھی کہ اسے لیلا کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچنے دینی۔ اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی میں اس سے شادی کا ارادہ کر چکا تھا۔ فیصلہ تو بہت پہلے ہی ہو چکا تھا۔ یوسف واپس لوٹ جاؤ۔ جو بات برجس کہنا چاہتا تھا اس نے کہہ دی۔ اس شہر میں تمہارا رہنا ٹھیک نہیں۔ تم نے سنا نہیں؟ ابھی میں نے ایک لڑکی کو اپنی محبت کا عہد دیا۔ اس عہد کو پورا کیے بغیر میں کیسے لوٹ جاؤں؟ اس نے برجس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ لڑکی نہیں، کنیز ہے، خادمہ۔ خادموں کے سر پر بہت بوجھ ہوتے ہیں۔ وہ بوجھ میں بانٹ لوں گا۔ وہ بوجھ تمہیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ فوراً نکل جاؤ یہاں سے۔